بھٹی صاحب آپ سب سے پہلے بتائیے گا, یہ تو آبویسلی آپ بتائیں گے اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن سر تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا بھی کہ یہ جو چارجز فریم کیے گئے ہیں ان میں کچھ کیا اسپیسیفکس ہیں ہمارے پاس؟ آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں نا, کیا کیا تفصیلات ہے اس کی, اور کیا 9 مئی کے اوپر تفتیش ہو رہی ہے صرف, وہ الگ معاملہ ہے, یا اس کے اوپر بھی یہ جو چارجز فریم کیے گئے اس میں شامل ہے معاملہ؟ میڈم شیخ, جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ بہت بڑی خبر ہے, اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی, سابق ڈی جی سی, کور کمانڈر اور بہت اہم کردار عمران خان حکومت میں, اور اس کے بعد وہ ان پر چارج شیٹ ہوئی ہے, اور باقاعدہ 4 مہینوں کی تفتیش اور انکوائری کے بعد یہ سب کچھ سامنے آیا ہے. اب اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ہیں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا. اب ظاہر ہے یہ سیاسی سرگرمیوں میں جو ملوث ہونا یہ اس وقت تو نہیں ہو سکتا جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو اس کے بعد بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, یہ ہم سن رہے تھے کہ ان کی پری ریٹائرمنٹ اور جو پوسٹ ریٹائرمنٹ اور جو ان کا حاضر سروس, یہ تینوں ادوار اس میں شامل ہیں. ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانا, ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا بڑا یہ اہم پوائنٹ ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال, سرکاری وسائل کا غلط استعمال, افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا. ایک تو ہے فائدہ پہنچانا, یہ ہے نقصان پہنچانا, افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا. اور اس سے اگلا جو ہے, جس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے, وہ ہے 9 مئی. آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے 9 مئی کی عدالتی تحقیقات کے لیے جو عمران خان کی درخواست تھی وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. تو 9 مئی سے متعلق جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت اہم بات ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ 9 مئی سے جڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور 9 مئی سے جڑے ہوئے ہیں عمران خان. اور بہت عرصے سے یہ بھی بات سنی جا رہی تھی کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور کیا جنرل فیض حمید پہ جو چارج شیٹ لگی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف آتی ہے, عمران خان آتے ہیں, یا اتنے ثبوت ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں ان پر بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس میں یعنی جو کیا سرائیاں افواہیں یا جو خبریں تھیں وہ تو یہ تھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات مکمل ہو گئی ہے, لیکن ابھی چونکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے کہ 9 مئی سے متعلق واقعات میں ان کی انوالومنٹ اور تفتیش اور سیاسی عناصر کی اماں پر ملی بھگت, یہ اس پہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں تفتیش ہو رہی ہے. تو ہم اسی کو اگر مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو جنرل فیض حمید کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ, اور جو دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, ریاست کے مفاد کو نقصان, تحفظ کو ریاست کے غلط وہ نقصان پہنچانا, اور اختیارات کا ناجائز استعمال. تو بڑی سنگین قسم کی چارج شیٹ ہے, اور اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید اکیلے نہیں ہوں گے, اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ ابھی چارج شیٹ کا جو مین لب لباب ہے وہ آیا ہے سامنے. ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ تفتیش یا تحقیق جو ہے وہ کیسے ہوئی, کس طرح کی گئی, اور حالانکہ اس میں آخر میں لکھا ہے کہ ان کو قانون کے مطابق تمام قانونی وہ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے, اور قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. تو 4 مہینے آپ کو پتہ ہے ٹاپ سٹی ایک کیس تھا وہ بھی ہے اس میں, اور اس میں 9 مئی بھی ہے, اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, جو بہت ساری چیزیں تو ہم سن رہے تھے, اب باقاعدہ طور پر وہ سامنے آئی ہیں.
تو ان میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے ہوں گے اس میں شامل لوگ، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مقدمہ بہت بڑا مقدمہ ہوگا۔ اب یہ سارا کچھ آگے جا کے عدالتوں میں ثابت کرنا، یا یہ سارا کچھ ایک ایک چیز پہ آگے جو ہے تفتیش اور تحقیق، یہ بڑا اہم ہے۔ اور کیسے تفتیش ہوئی، کس نے تفتیش کی، کس طرح آگے بڑھا یہ سارا معاملہ، یہ سارا بڑا اہم ہے۔ تو ابھی تو یہی بہت بڑی خبر ہے کہ جنرل فیض حمید پہلے ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی، 4 مہینے بعد چارج شیٹ لگ گئی ہے، اور اب اس چارج شیٹ کی روشنی میں آگے کیا ہوتا ہے قبل یہ ابھی نہ ایس پی آر نے بتایا ہے، اور آف دا ریکارڈ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آگے جو ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری لوگ اور بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آئیں گی۔ چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ سیاسی شخصیات ہو سکتی ہیں؟ عمران خان کی طرف پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ جی، یہ بہت عرصے سے یہ بات سنی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی سیاسی سرگرمیاں؟ تو وہ ظاہر ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں بھی بہت کچھ ہے، اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات کا ناجائز استعمال، نہیں سر، وہ تو میں نے پریسر میں بھی پڑھا، وہ میں نے آپ کا جواب بھی سن لیا۔ میرا سوال یہ تھا، آپ کہتے ہیں نا کہ اکیلے فیض حمید نہیں ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ جو بہت سارے لوگ ہیں کیا ان میں صرف سیاسی شخصیات ہوں گی، یا پھر کوئی ملٹری کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں اسپیسیفکلی جن کے انڈر فیض حمید صاحب کام کرے تھے، وہاں تک بھی بات جا سکتی ہے؟ جی میڈم شیخ، ایسا سنا جا رہا ہے کہ سیاسی شخصیات بھی ہیں اور غیر سیاسی شخصیات بھی ہیں۔ اور غیر سیاسی شخصیات فیض حمید سے بڑے رینک کی ہوں گی یا ان کے ماتحت؟ یہ ابھی تک میں نے جتنا بھی پوچھا ہے، یہ ابھی تک اس کی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے سر، پھر آپ نے سوال یہ بھی اٹھایا کہ بہت کچھ ابھی سامنے آنا باقی ہے، تفتیش کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی۔ عموماً ہم بڑی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، کورٹ مارشل کی کارروائی اسی طرح سے ہوتی ہے، سامنے نہیں آتا ہے، اس میں خفیہ ہی رکھتے۔ تو کیا آپ کو کچھ تحفظات ہیں یا آپ کے کچھ سوالات ہیں یہ جو تفتیش ہے، کارروائی ہے، اس سے متعلق یا پروسیس سے متعلق؟ میڈم شیخ، کورٹ مارشل میں ظاہر ہے فوج کا اپنا طریقہ کار ہے، اور اس میں ان کی گرفتاری، پھر ان کا جو اپنے قانون کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا آغاز، اور پھر چارج شیٹ لگنا۔ چارج شیٹ کے بعد جب باقاعدہ طور پر وہ آگے ان کو، وہ ظاہر ہے وہ اپنی صفائی بھی دیں گے، وہ سارا کچھ، وہ آگے کیس بھی چلے گا، تو ظاہر ہے اس وقت یہ سارا پتہ چلے گا کہ ان پہ کیا کیا الزام ہیں۔ ابھی تو مین لب لباب ہے، اور پھر انہوں نے اس کا کیا کیا جواب دیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اوپر والی بھی عدالتوں میں آئے گا، تو یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ ابھی تک تو ظاہر ہے آرمی ایکٹ کے مطابق جو کارروائی ہوتی ہے وہی ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی اپنی کچھ مٹھی بند سی کر کے رکھی ہوئی ہے، آج کھل کے نہیں سب کچھ ہمیں بتا رہے آپ، کہہ رہے ہیں بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، سنا بھی آپ نے بڑا کچھ۔ چلے کوئی بات نہیں، آج ہم جانے دیتے ہیں آپ کو۔